الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال محمد بن علي الباقر عليه الصلاة والسلام السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین صلوات علی محمد وعلی تاخیر کافی ہو چکی ہے اور بہت اہم نکات کی طرف میرے بھائیوں نے اشارے کر دی ہیں. میں مستقیماً عادی نہیں ہوں پاکستان کی حد تک مد مقابل آنے کا. البتہ برطانیہ میں میری ریپوٹیشن جو ہے وہ مظاہروں کے حوالے سے بہت زیادہ جانی پہچانی ہے. تقریباً ساری دنیا کی طاغوتی ایمبیسیاں مجھے پہچانتی ہیں. کئی ملکوں میں بین ہوں اس وقت اور بتا بھی چکا ہوں کہ نہتا ہوں ہتھیار اٹھانے پہ نہیں مانتا. اور کئی افراد ہتھیار اٹھاتے ہیں لیکن بھاگ جاتے ہیں. ہم ہتھیار نہیں اٹھاتے اور پھر بھی میدان میں ڈٹتے ہیں. گلے کی حالت بہت زخمی ہے لیکن یہ اس وقت جو ماحول بنا گئے ہیں ابرار بھائی زبردستی پیش کرنے پہ مجبور ہو. کہ جناب امیر سے جب سوال کیا گیا تھا کہ انبیاء علیہم السلام میں جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور تھی. ہیبت موسیٰ مشہور. فرعون کی فوج بہت بڑی فوج تھی تو ایک سپاہی کہیں بنی اسرائیل کے لوگوں پہ ظلم کر رہا تھا. جناب موسیٰ نے روکا, دوبارہ روکا. جب نہیں رکا تو پھر آپ نے جو کار نبوت تھا سزا دی.
وہ مر گیا. جناب موسیٰ مصر کے اس قاہرہ کے شہر سے چلے گئے. فرعون کی اتنی بڑی فوج کیسے مقابلہ کروں گا؟ اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو، وہ طغیان گر ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے. تو جناب موسیٰ نے کہا قرآن ہے، حدیث نہیں کہ کوئی کہے شاید ضعیف ہو. رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلونی. پروردگارا میں نے فرعون کا ایک فرعونی طاغوتی ظالم فوجی قتل کیا، ایک مارا. فاخاف ان یقتلونی، اتنی بڑی فوج ہے اس کی، وہ کہیں میرا قتل نہ کر دے. میں اکیلا ہوں، اگر ایک میرے ساتھ فارسل معی ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے. اشدد بہ ازری، میری کمر مضبوط ہو جائے گی. جہاں پھر بھی تنہائی رہے، صرف ایک بھائی ہارون ساتھ ہو، میری کمر مضبوط ہو جائے گی. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، موسیٰ ہارون ساتھ جائے گا. موسیٰ کتنے ہاتھ ہیں؟ کہ پروردگارہ دو. کہ دونوں میں ایک ایک معجزہ دے دیتا ہوں. ایک ید بیضا ہے، جیب میں ڈال کے نکالیے گا، نور نکلے گا، فرعون کو اس کی فوجیوں کو کچھ نظر نہیں آئے گا. آواز تو آ رہی ہے؟ موسیٰ ایک ید بیضا، اتنا نور ہوگا کہ سب کی آنکھیں چنجھا جائیں گے، کچھ نظر نہیں آئے گا. دوسرے ہاتھ میں عصا، زمین پہ پھینکیں گے تو اژدہا میں بدل جائے گا، اور جسے کہیں گے آپ وہ نکل جائے گا. جناب موسیٰ کے دو ہاتھ، دونوں میں معجزات. ساتھ میں بھائی حضرت ہارون. جناب امیر سے جناب شاہ نے کہا یا علی من افضل انت ام موسیٰ، آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ تو جناب امیر نے کہا انا افضل. آج امیر المؤمنین کے بیٹے کی زیارت کو پیش کر رہا کہ انا افضل، میں موسیٰ سے افضل ہوں. کہا ولما ذالک یا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ موسیٰ سے افضل ہیں؟ کہا سا موسیٰ نے ایک فرعون کے ایک سپاہی کا قتل کیا تھا، اور کہہ رہے تھے پروردگارہ تنہا نہیں جاؤں گا، ہارون کو ساتھ بھیج. میں جانتا ہوں میں اسی محل میں پلا ہوں، بہت ظالم ہے. سر میں کیل اس طرح سے نصب کرتا تھا کہ آدمی مر نہ پائے، تکلیف سے آہستہ آہستہ مرے. تو کہا میں نے تو دیکھا وہ فرعون ذی الاوتاد، قرآن میں آیات ہیں، تو پروردگارہ بھائی کو بھیج دے. کہا ٹھیک ہے. اب جناب امیر کہتے ہیں کہ اے ساسا، جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا مکے جائیے سورہ برات کی تلاوت کیجئے، ہیں یا نہیں ہے؟ توجہ توجہ. موسیٰ جب اللہ نے کہا، ابھی تو آئے نا جملے، نہیں ابھی نہیں، حیدر آئے گا، ابھی نعرہ آئے گا. میں آرام سے پیش کر رہا ہوں، پتہ نہیں وقت گزر رہا تیزی سے. تو اب جناب امیر علیہ السلام نے کہا ساسا موسیٰ نے ایک قتل کیا تھا، تنہا جا رہے تھے، ہارون کو لے کے گئے. اندر دیکھ رہا بالکل گنجائش نہیں ہے، الحمدللہ اس پیس پہ عمل ہو رہا ہے. باہر بھی بے انتہا مجھے دکھایا گیا مجمع ہے. جناب سیدہ سب کو سلامت رکھے. میری دعائیں تمام مزاداروں کے لیے ہیں، آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. جملہ پیش کر رہا ہوں. تو کہا ساسا جناب موسیٰ جب گئے تو جناب موسیٰ ہارون کو ساتھ لے کے گئے، دونوں ہاتھوں میں معجزہ، ید بیضا ہاتھ میں عصا. جب اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا یا علی مکے جائیے اعلان برات کر دیجئے، مکے والوں کو سورہ توبہ کی آیات سنا دیجئے. اعلان برات سمجھتے ہیں نا، تبرہ کر دیجئے. براءۃ من اللہ و رسول، اللہ اور اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں اعلان برات، مکے والوں تم مشرک ہو، مکہ خالی کر دو. تو جناب امیر کہتے ہیں ساسا جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا، ویسے در حقیقت پہلے کسی اور سے کہا تھا، پہنچ گئے پہلے کسی اور سے کہا تھا. پیغمبر اسلام نے کہا آپ جائیے اور تبلیغ کر دیجئے. اتنے میں اللہ نے آیت نازل کی، کہا یا رسول، اے میرے رسول، یا آپ خود جائیے یا آپ جیسا، یا آپ خود جائیں یا آپ جیسا کوئی جائے. تو جناب امیر سے کہا کہ آپ جائیے. گئے جناب امیر، اور ایک مرتبہ ابھی نام نکلنے والا تھا ان سے،
تو ایک مرتبہ جا کے کہا کہ آپ کو رسول خدا نے واپس بلایا، فوراً واپس چلے جائیں مدینے. کہ یا علی یہ آپ کہہ رہے ہیں یا رسول خدا نے کہا؟ کہ مجھ سے رسول خدا نے کہا کہ تمہیں واپس بھیج دوں، آیات مجھے دے دو، واپس چلے جاؤ. وہ واپس آئے، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، علی نے مجھ سے کہا کہ میں واپس چلا جاؤں یا آپ نے؟ تو رسول خدا نے فرمایا نہ میں نے نہ علی نے، اللہ نے کہا. چلتے رہیں گے حضرات. تو کہا اللہ نے کہا کہ تمہیں واپس بلا لوں. اب جناب امیر چلے. کہا ساسا جب جناب موسیٰ گئے تھے نا تو جناب موسیٰ کے ساتھ جناب ہارون تھے، وہ سارا ماحول جانتے تھے، صرف ایک فرعون کے ایک صرف فوجی کا قتل کیا تھا. کہا ساسا جب میں مکے جا رہا تھا نا، مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں کوئی میرے ہاتھوں مارا نہ گیا. توجہ. کہا ساسا مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں میرے کوئی ہاتھوں مارا نہ گیا. کہا ساسا میں جب چلا، اب جناب امیر ہے نا، میں تھوڑی باریکیاں بتا دوں. مکے میں اگر کوئی بھی آدمی 1 مہینے کے فاصلے سے دوبارہ جائے تو احرام میں جانا پڑتا. عام لباس میں نہیں جا سکتے، احرام باندھنا پڑتا ہے. احرام، توجہ، احرام باندھنا پڑتا ہے. جب احرام باندھ لو تو اسلحہ نہیں لگا سکتے. جناب امیر بغیر ذوالفقار کے جا رہے تھے، احرام باندھ رکھا تھا. نہیں ہے مجمع. جناب امیر چلے، مکہ ہے وادی، چاروں طرف پہاڑیاں. جناب امیر پہاڑ پہ چڑھے، مکے میں اترنے لگے. دور سے کسی نے آتا دیکھا کہ وہ سامنے سے علی آ رہا. اس نے پوچھا کون سے علی؟ کہ وہی جس نے تیرے باپ کو مارا تھا. ابھی نعرہ آئے گا، میرا آپ سے وعدہ ہے. اگر خدا کی قسم گلا ہوتا نا، جب میں یہ والا جملہ پڑھ رہا ہوتا میں یہاں نہیں ہوتا. دل کرتا میں معراج پہ ہوں، سارے مجمع کو معراج پہ لے چلو. گلا نہیں ساتھ دے رہا، نہیں تو میں پورا اپنا خون جگر دیتا. عزیزان کرام جناب امیر چلے، جیسے ہی پہاڑ سے اترنے لگے، احرام میں تھے، 2 پارچوں میں، نہ تلوار نہ ذوالفقار تھی. جناب امیر تنہا تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا. جیسے اترنے لگے کہ علی آ رہا. کہ کون سا علی؟ کا جس نے تیرے باپ کو مارا تھا. کہ خبردار تانا نہ دینا، تیرا چچا بھی تو اسی نے مارا. تانا نہ دو. سارے مکے والے جمع ہونے لگے. ماشاءاللہ پروردگار نظر بس سے بچا. عزیزان گرامی جناب امیر چلے، ایک مرتبہ جب پہاڑ سے اترے تھے نا، مکے والے جمع ہونے لگے. کوئی مکے کا گھر نہیں تھا جہاں پہ کوئی علی کے ہاتھوں نہ مارا گیا ہو. کسی کا باپ، کسی کا چچا، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا ماموں، کسی کا نانا. سارے رشتے نہیں بتا سکتا. روک کے جملہ پیش کروں. شام سے جب کسی کا خط آیا تھا نا، جب مولا کوفے میں تھے، کہ یہاں علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے، لڑنے کی کیا ضرورت ہے، تو مولا نے خط میں لکھا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر ہمیں یہ فیصلہ کرنا تجھ نے اور مجھ میں نے اور تو نے فیصلہ کرنا ہے نا، تو وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں اٹھائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے. ایک تلوار تو نے، دوسری میرے پاس ہے. نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور. توجہ ہو سارے مجمع کی. مولا نے ایک مرتبہ کہا کہ وہ ذوالفقار آج بھی میرے پاس ہے جو میں نے بدر و احد میں اٹھائی تھی. نہ بازو کمزور ہوا ہے، نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے. شام والے سن، جس تلوار سے میں نے تیرے باپ، جس تلوار سے میں نے تیرے نانا
ماموں اور بھائی کو مارا تھا، وہی تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ یاد رکھ، شیر بوڑھا بھی ہو جائے، توجہ ہے میرے یہاں کے نعرے کی آواز وہاں نہیں جاتی، وہاں والوں کو یہاں نہیں آتی ہے۔ آپ حضرات کے جس محبت سے سنتے رہیے گا۔ آج زیارت کے عنوان سے جناب امیر کا بیٹا پیش کر رہا ہوں، جناب امیر۔ تب جناب امیر نے خط میں لکھا تھا کہ وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے، اور علی آج بھی شیر ہے، یہ نہ سوچنا داڑھی سفید ہو گئی۔ شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا ہے، شیر گھاس نہیں کھاتا۔ بھئی ایک جملہ کہنا چاہوں گا یہاں پہ، خدا رسول کی قسم، امیر المؤمنین کے خون کی قسم، اگر حسین ابن علی نے میدان کربلا میں یزید کو نہ کہا ہوتا، میں کبھی منبر سے نہ کہتا۔ مولا نے آخری حملے سے پہلے ذوالفقار کھینچی اور ایک مرتبہ یزیدیوں کو مخاطب کر کے کہا، الدیع ابن الدیع رکضنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ، کہا اس نے جس کے باپ کا پتہ نہیں، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں نہ کہتا اگر حسین نے نہ کہا ہوتا۔ مولا فرماتے ہیں یہ جس کے باپ کا پتہ نہیں اور جس باپ سے منسوب ہے اس کے باپ کا۔ توجہ ہے جانے گرا، جناب سید الشہداء نے بیٹے کو جواب دیا ہے کہ جس نے جناب امیر کیا، جناب امیر میں نے بھی تو مکمل نہیں کیا ہے، تو اگر کہیں تو مکمل کر دوں گا یا آگے بڑھ جاؤ۔ جانے گرا جناب امیر علیہ السلام کا ساتھ ساتھ میں افضل ہوں کہ جیسے میں مکے پہنچا تو تمام طرف سے مکے والے جمع ہونے لگے، بہت جم غفیر، سارے مکے والے جمع ہو گئے۔ اب سب اشارے کریں گے وہی علی ہے، وہی علی ہے۔ توجہ، میدان جنگ میں خدا کی قسم اتنی کتابوں میں ہے کہ مولا چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، اپنے امامے میں سے تحت الحنک نکالتے، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی تھی اور لوگ آنکھوں سے پہچانتے تھے یہی علی ہیں۔ توجہ، آنکھوں سے پہچانتے تھے، کیسے کہ روایات میں ہے کہ جب جناب امیر دانت بھیج کے ذوالفقار کھینچتے تھے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی۔ مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں، جیسے ہی دیکھتے تھے تو بڑے بڑے دشمن کا پیتا پانی ہو جاتا تھا۔ مولا دشمن کو آنکھوں سے کھا جاتے تھے۔ عباس کے پاس علی کی آنکھیں، توجہ۔ اب جناب امیر کی آنکھیں ایسی تھی کہ خود رسول خدا جن کی سب نے تعریف کی ہے، سب صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ جو آپ کو مشرک و کافر بھی دیکھتا ہے نا رک کے واپس آتا پھر پوچھتا ہے یہ کون ہے۔ صحابہ فرما رہے ہیں کہ وہ کافر و مشرک بھی دیکھ کے واپس آتے تھے، پوچھتے تھے یہ کون ہے، تو کہتے تھے یہ محمد مصطفیٰ کا نہیں بل ہوا ملک کریم، لگتا کوئی آسمان سے آیا۔ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن مانتے تھے ہم جیسے نہیں۔ کچھ چیز ہے یہ کیا ہے سب لوگ ایک مرتبہ مل کر دیکھتے رہیے گا۔ توجہ ہے میرے ساتھ، وقت ہے یا جناب رسول خدا سے متعلق ہے، بہت خوبصورت، اور آپ کا ایک ایک چہرے کے جو آپ کے تمام نقش دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے، بہت خوبصورت۔
وہ رسول خدا. مرحوم اللہ سید عبد الکریم کشمیری سے سوال کیا تھا کسی نے کہ مصر کی خواتین نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے جب جناب یوسف کو دیکھا, اتنے خوبصورت میں ہاتھ کاٹتے پتہ نہیں چلا, تو کہا کہ اگر رسول خدا کو دیکھتی تو دل کاٹ لیتے ہیں. اتنے خوبصورت تھے رسول خدا, وہ رسول جو اتنے خوبصورت, جب جناب امیر کو دیکھتے تھے تو ہمیشہ فرماتے تھے یا علی انتھا کا بدر الدجا, یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا ہے. چلتے رہیں گے, نعرہ مل کے سنایا تھا کہ ماشاءاللہ. توجہ ہے نہیں کرا. تب جناب امیر کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں اور چہرے پہ ہمیشہ نقاب رہا کرتا تھا. کسی نے پوچھا مولا چہرے پہ نقاب کیوں رکھتے ہیں, تحت رحمت نکالتے ہیں چہرہ, کہ میں اتنی تیزی سے جنگ کرتا ہوں کہ گرد اڑتا اور مجھے اذیت کرتا ہے, اس لیے میں اپنے چہرے اور ناک کو ڈھانپ لیتا ہوں. لوگ ذوالفقار سے پہچان لیتے تھے جیسے جناب امیر کی. اور آپ جائیں نا تو ذوالفقار تو سارے زمان اسلام کے پاس ہے. آج مولا کی ایک تلوار استنبول کے عجائب گھر میں موجود ہے, سبھی کی ہے. توجہ رکھیے گا میرے ساتھ. تو سب کی تلواریں موجود ہیں. ایک صاحب بیچارے مومن انگلینڈ کا بچہ وہیں پیدا ہوا, اردو خاص آتی نہیں تھی, یہاں پہ جا کے مولانا میں خاص طور سے دیکھنے بھی گیا تھا اور جا کے بہت افسوس ہونے لگا. کیا ہوا بیٹا؟ کہنے لگے کہ مولا کی تلوار جو ہے اس میں بہت زیادہ نشان جگہ جگہ پڑے تھے, باقی تینوں تلواریں بالکل نئی تھیں. تو میں نے کہا بیٹا یہ پریشانی کی بات نہیں کرنی, کیا بات ہے؟ مولا کی تلوار کی پرانی ہوگی. میں نے کہا پرانی نہیں ہوئی ہے, استعمال زیادہ ہوئی ہے. گرا تو نہیں گزرا ہے. تو اب جناب امیر علیہ السلام آ رہے ہیں مکے میں. جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے سارا ماحول بنایا ایک جملے کی خاطر. سارا مجمع میرے ساتھ رہے گا, نعرہ تب آئے گا جب بات مکمل کر لوں. ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے چاہتا ہوں آپ کو معراج پہ لے چلوں علی کے فضائل کی. جناب امیر جیسے مکے میں اترے, سارے مکے والے جمع ہو گئے. سب دیکھ رہے ہیں جناب امیر, نہ کوئی ذوالفقار پاس ہے, نہ آج چہرے پہ نقاب ہے کہ کوئی کہے کہ شاید عباس آ گئے ہوں. مولا کے چونکہ احرام میں ہے, سر پہ امامہ نہیں ہے, مولا بالکل صرف احرام کی حالت کے اندر 2 پارچے. جناب امیر چلے اور جیسے مکے میں پہنچے, مجھے نہیں پتا کعبے میں کشش زیادہ تھی یا علی میں. جناب امیر چلے, سارے مکے والے دیکھتے رہے, کوئی روک نہیں سکا. جناب امیر خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے. بھائی 2 ہی لوگ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے خطبہ دے کے آئے ہیں, ایک علی دوسرے عباس ہیں. میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا. تو جناب امیر خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے اور ایک مرتبہ کہا مکے والوں, اللہ نے اعلان برات کر دیا, اللہ کے رسول نے بھی, جو مشرک مکہ خالی کر دے. مشرکین نجس ہے, کہنا بڑا آسان ہے, سارا مجمع انہیں کا, اکیلے علی. پیغمبر نے بھی سوچ کے بھیجا تھا. اب سنیے گا, جناب امیر کہتے ہیں ساسا میں موسیٰ سے افضل ہوں. کیوں؟ کہ موسیٰ سے نے ایک قتل کیا تھا,
جب گئے تو ہارون کو ساتھ لے کے پھر بھی بار بار سوچ رہے تھے اتنی بڑی فوج ہم 2 آدمی کا ساسا جب میں خانہ کعبہ کی چھت سے اعلان برات کر کے اترا تو میں نے سارے مکے والوں کے چہروں کو دیکھا، سب نے راستہ بنایا. ساسا میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ہر چہرے پہ خوف تھا. پھر میں نے اپنے دل میں جھانکا، مجھے کوئی خوف نہیں تھا. ساسا اس لیے میں موسیٰ سے توجہ فرما رہے جانے کے رام. السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین کے بیٹے. میں پورا واقعہ اپنی پوری طاقت ہونے جگر دے کے پڑھ رہا ہوں. یہ جلال میرا نہیں، علی کے ذکر کا ہے، عباس کے نام کا ہے. جانے کے نامی جناب امیر نے کہا میں نے سب چہروں کو دیکھا، سب پہ خوف تھا. کساسا میں تنہا تھا، میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا. جانے کے نامی جناب امیر امیر ہیں یہاں، لیکن زیارت میں کہا گیا کہ رسول اللہ کے بیٹے. موجودہ حالات کے تناظر میں 2 جملے سنیے گا، کہلوائیے گا کچھ نہیں، پہنچ جائیے گا. کیونکہ آپ نے میرا بہت ساتھ دیا کہ میں اشارہ کرتا ہوں اور آپ پہنچ جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ تو میں چاہ رہا ہوتا ہوں آپ نہ پہنچیں، پھر بھی آپ پہنچ جاتے ہیں. مولا آپ سب کو سلامت رکھے، بی بی کا سایہ قائم و دائم رہے. جناب سید آپ سب کا آنا قبول فرمائے. بس بھئی میں دعائیں کر سکتا ہوں، سب کی سلامتی کی پیش کر رہا ہوں. تو اب یہاں کہا یبن رسول اللہ، دونوں کا پیش کرنا چاہتا ہوں 5 سے 10 منٹ. اس کے بعد پھر تفصیلی مسائبات، کیونکہ پھر کل سے زیارات تبرکات برآمد ہوں گے. تو سن لیجئے گا غور سے اس کو. کہا رسالت کے بیٹے، رسول اللہ کے بیٹے. امام حسین امام حسن حسین دونوں کے لیے زیارات میں آیا رسول اللہ کے بیٹے، رسالت کے بیٹے. تو اب جو کچھ رسالت سے وابستہ ہے اس کے یہ وارث ہیں. جناب امیر نے پوری زندگی امام حسن حسین کو حکم نہیں دیا، ہمیشہ جناب عباس سے کہا. اور کسی نے جنگ صفین میں جناب عباس سے شکوہ بھی کیا، کہا عباس لگتا ہے آپ کے بابا کو آپ سے محبت نہیں. 13 برس کے ہیں جناب عباس. تو فوراً کہا خدا تیرا منہ توڑ دے. عباس ابن علی ہیں، کہا خدا تیرا منہ توڑ دے، جب میں نے خطا نہیں کی تو بابا محبت کیوں نہیں کریں گے؟ کچھ تو پہنچ گئے ہیں. کہا میں نے خطا نہیں کی تو میرے بابا محبت کیوں نہیں کریں گے؟ کہا لیکن آپ کم سن ہیں، 13 برس کے ہیں، آپ کے بابا ہر کام آپ سے کہتے ہیں عباس پانی لاؤ، عباس مسلح بچھاؤ، عباس سواری لاؤ، عباس زرہ لاؤ، عباس تلوار لاؤ، ہر کام عباس. حسن حسین دونوں جوان ہیں، کبھی ان سے کام نہیں کہتے. کہ بدبخت تمہیں قرآن نہیں پڑھا؟ کہ قرآن میں کہا لکھا کہ چھوٹے بیٹے کو کہو، کہ قرآن میں لکھا ند ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. کہ اللہ نے حسن حسین کو رسول کا بیٹا بتایا. میرے بابا رسول کے بیٹوں کو حکم نہیں کرتے، اپنے بیٹے کو. آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا، آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا، نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا. ہو بہو عباس ہیں شیر خدا کا آئینہ، ہو بہو عباس ہیں شیر خدا کا آئینہ،
بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا، اور کوئی پتا ہل نہیں سکتا اجازت کے بغیر، ساری دنیا ہے خدا کی اور خدا عباس کا۔ نعرہ حیدری! توجہ رہے گی؟ اب ایک مسئلہ پاکستان کے تناظر میں سن لیجئے گا۔ یہاں جہاں اہل بیت کے ماننے والے ہیں، وہاں دشمنان اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں۔ اب ایک مسئلہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ہر سال چھیڑ دیتے ہیں۔ تو صاحب نے کلپ بھیج دیا ہے بعض کا، تو میں نے پاکستان کے تناظر میں نے کہا میں جملہ پیش کر دوں، ان کے حوالے کر دوں، کلپ کاٹ کے انہیں بھیج دیجیے گا۔ الحمدللہ تہلکہ تو مچا ہوا ہے۔ جب ذکر آل محمد ہوتا نا تو بڑے بڑوں کو ہذیان ہونے لگتا۔ تو اب ایک صاحب نے کہا کہ بھئی یہ جو شہادت حسین ہے نا، اللہ نے سارے انبیاء کو بہت سی نعمتیں دی، جتنی نعمتیں سارے انبیاء کو دیں، جتنے معجزات وہ سارے رسول خدا کو دی، لیکن رسول خدا کو شہادت نہیں دی۔ ہمارا نظریہ نہیں، ہمارے نزدیک شہید، لیکن اللہ نے رسول خدا کو شہادت نہیں دی، تو پھر کیا کیا؟ دو نواسے دے دیے۔ شہادت کی دو قسمیں ہیں، سری اور علنی، چھپی ہوئی شہادت اور آشکار کھلی ہوئی شہادت۔ تو چھپی ہوئی شہادت ہوتی ہے زہر سے، کھلی ہوئی شہادت تلوار سے۔ تو اب اللہ نے رسول خدا کو دو نواسے دیے، دونوں نواسوں کو ایک ایک شہادت دے دی، ایک کو زہر سے، دوسرے کو تلوار سے۔ تو اب وہ انہوں نے جواب یہ دیا، انہوں نے کہا بھئی ان دو نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، ان دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے۔ امام حسن کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، رسول خدا کی شہادت ہے۔ امام حسن کی شہادت ان کی نہیں، رسول خدا کی ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں، چلیں آپ نے کہا اچھی بات کوئی کہہ دیتا ہم مان لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے، منطق میں کہا جاتا ہے اسے منطوق کلام۔ منطق جو کہا جائے، مفہوم وہ ہوتا ہے جو اس میں جملے میں نہیں ہوتا لیکن اس سے نکلتا، یہ ہے منطوق۔ ان دونوں کی شہادت، دونوں نواسوں کی شہادت، دونوں نواسوں کی شہادت نہیں، نانا کی شہادت ہے، رسول خدا کی شہادت ہے، یہ ہے منطوق۔ مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ان دونوں کی شہادت ان کی نہیں، رسول خدا کی، تو پھر ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے۔ ابھی نعرہ نہ لگائیے گا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کی شہادت، امام حسن حسین کی شہادت ان کی نہیں، رسول خدا کی شہادت ہے۔ ہم کہتے ہیں مان لیتے ہیں، پھر ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے، رسول خدا کا قاتل ہے۔ امام حسن کا قاتل بھی رسول خدا کا قاتل، امام حسین کا قاتل بھی رسول خدا کا قاتل۔ رسول خدا کا قاتل رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا۔ بات پہنچ گئی، اب جواب پہنچا دیجیے گا۔ سننے کے بعد اگر غیرت ہوگی تو ویسے ہی مر جائیں گے، اور اگر کسی کو رضی اللہ لکھا تو توبہ کر لو۔ جو پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ اگر کسی قاتل رسول کو کسی، چاہے مرد ہو یا، میں نے کوئی اشارہ نہیں کیا، کیمرے پہ کہہ رہا ہوں، امام حسین کا قاتل مرد تھا، امام حسن کی قاتلہ تھی۔ میں تو یہ سمجھا رہا ہوں یہاں ایک عورت ایک مرد۔ مجھے نہیں معلوم بات پہنچی نہیں پہنچی۔
عزیزان کرام، رسالت کے بیٹے ہیں حسین، رسالت کے بیٹے ہیں. کہ اب رسول خدا جب میدان مباہلہ میں جا رہے تھے تو سب نے لکھا 9 یا 10 ہجری میں مباہلہ ہوا، تو دونوں شہزادے چلنے پھرنے لائق تھے. امام حسین اتنے چھوٹے نہیں تھے کہ گود میں لے کے جائیں، توجہ ہو. لیکن سب نے لکھا امام حسن کی انگلی پکڑ رکھی ہے، امام حسین کو گود میں لے رکھا. رسالت ناز اٹھا کے بتا رہی ہے، جس کے رسول خدا ناز اٹھائیں وہ حسین ہے. اور آنے والے ان سب نے دیکھا اس میں بہت بڑی تعداد میں عیسائی تھے. یہاں سے مسلمانوں کے تسلسل 5 پنجتن جا رہے تھے. اور بس ایک جملہ کہہ کے تمام کرنا چاہ رہا ہوں، بہت وقت کا لحاظ کرتے ہوئے کیونکہ دوسری جگہ پہنچنا ہوتا ہے. جہاں جہاں رسالت کے قدم جا رہے تھے وہاں وہاں عصمت کے قدم آ رہے تھے اور امامت کے قدم انہیں چھپا رہے تھے. مباہلہ میں رسالت و امامت کے مرکز میں چل کے سیدہ بتا رہی تھی رسالت اور امامت کے واسطے کا نام فاطمہ ہے. بس بھئی ایک مرتبہ پہنچے اور سب نے دیکھا یہ رسالت کے بیٹے حسین. وہ عیسائی تھے. ان سب عیسائیوں نے کہا ان سے مقابلہ نہ کرنا، وہ ہستیاں آ رہی ہیں، اگر پہاڑ سے کہہ دیں تو اپنی جگہ سے ہل جائے. عاقب نے کہا 4 ان کے رسول اسقف اعظم تھے، 4 8 بشپ تھے، تو ان چاروں نے کہا کہ وہ ہستیاں آ رہی ہیں کہ اگر پہاڑ سے کہیں تو اپنی جگہ سے ہل جائے. دوسرے نے کہا اگر یہ بددعا دے دیں تو سارے عیسائی مس ہو جائیں گے. جانوروں میں عیسائی تھے لیکن جان رہے تھے پنجتن سے مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں. اور مسلمانوں مت ٹکراؤ، اس عزاداری سے مت ٹکراؤ. ایک جملہ میں نے گزشتہ برس کہا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، رضویہ نے کہا تھا خراسان میں یا کس مقام پہ، یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں چہرے تو میرے ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں. مجھے یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ امام بارگاہ سارے وہی چہرے ہوتے ہیں. امام بارگاہ سے منسوب بھی نہیں کر سکتا یہ امام بارگاہ کی، اس امام بارگاہ کے ہیں. جانے کے ایک جملہ کہا تھا عزاداری سید الشہداء کو مت روکو، زیارت امام حسین کے راستے میں رکاوٹ مت بنو. جب یزید نہیں روک سکا عزاداری تم کیسے روک لو گے؟ مروان نے پہرے بٹھائے تھے، عزاداری نہیں رکی، زیارت نہیں رکی. بھائی تم اپنے بڑوں سے سیکھ لو. جو حسین کی عزاداری روکتا ہے وہ ہوا میں پھٹ کے بکھر جاتا. مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ اور پیش کروں اگر مجھے جانا نہ ہوتا کل. ابھی تو عشرہ ہے، ہم پہ بھی پابندی لگا لو نہیں تو پھر سنو. تو ابھی تو کل چوتھی مجلس ہے اور چوتھے مرحلے میں آنے کے بعد سارے کام صحیح ہو جاتے ہیں. کل انشاءاللہ چوتھی مجلس سے تفصیل سے پیش کروں گا. رضوان گرامی یہ زیارات نہ روکی ہیں نہ روکیں گی. کہاں گئے وہ بنو امیہ، کہاں گئے بنو عباس؟ وہ جو زیارتوں پہ پابندیاں لگا رہے تھے وہ سب ختم ہوگا، ان کی قبروں کے نام و نشان نہیں. اور اگر کسی کو یزید کی یا مروان کی قبر کا نشان مل جائے تو ٹھوکر مار کے کہے اس سے اٹھ اور دیکھ وہ حسین جسے تو مٹانا چاہتا تھا
حسین آج بھی ہے، نہ تو کل تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگا، تو جہنم کا کیڑا تھا۔ تو یاد رکھیں جناب سید الشہداء کے جو مقابلے میں آتا ہے وہ دنیا ہی میں دفن ہو جاتا ہے اور کائنات کی ساری لعنتیں برسنے لگتی ہیں اس پہ۔ بس